جائیں جا کے مذہب اہل سنت کے بڑے سے بڑے اسکالر کو اٹھا لینا، اس کی کتاب اٹھا لینا، اگر زندہ ہے تو اس سے جا کے پوچھ لینا کہ ہمیں بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں۔ اس کا سنت آسان ترین ترجمہ یہ ہے، نبی جو کام کہے اور کرے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں، نبی جو زندگی میں کہے اور کرے اس کو کرنا اسے سنت کہا جائے۔ یہ آسان ترین ترجمہ ہے، نبی اپنی زندگی میں جس کام کا حکم دے اور جو کر کے دکھائے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں۔ ہم نے اہل سنت کے علماء سے پوچھا بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جو کام نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو اور نبی کے بعد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سنت وہ جو نبی کہے اور کرے، بدعت وہ جو نبی کے بعد شروع ہو۔ اگر گھر میں بیٹھ کے گالی دینی ہے تیری اپنی مرضی ہے، سوشل میڈیا پہ میرے مذہب کا مذاق اڑانا تیری مرضی ہے، ورنہ حقیقت میں تیری گردن کے اوپر لے کے کھڑا ہو۔ تیرے علماء نے مانا ہے جو نبی کہے اور کرے وہ سنت، جو نبی کی زندگی میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہے۔ پھر تجھے ماننا پڑے گا غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا۔ غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے۔ یعنی جن لوگوں کا پورا مذہب ہی بدعت ہے، اس کی بنیاد ہی بدعت ہے، وہ صحابہ اکرام کو اور حضرت ابوبکر اور عمر کو بدعتی کہہ رہے ہیں۔ اذان میں 2 شہادتیں دینا یہ سنت ہے، اور تیسری شہادت اشہد ان علی ولی اللہ یہ کہنا بدعت ہے۔ اذان میں یہ رسول اللہ سے اور صحابہ اکرام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ سجدہ زمین پر یا جن سے زمین پر کرنا سنت ہے، اور صرف تربت کربلا کی مٹی پہ صرف سجدہ اس کو جائز سمجھنا یہ بدعت ہے۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا یہ سنت ہے، اور مصیبت کے وقت اپنے گربان چاک کرنا اور سینہ کو پیٹنا اور ماتم کرنا اور چھریاں مارنا یہ بدعت ہے۔ 9ویں اور 10ویں محرم کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور 9ویں اور 10ویں محرم کو لنگر کھانا اور سبیلے لگانا یہ بدعت ہے۔ دعا صرف اللہ سے کرنا یہ سنت ہے، اور یا علی یا فاطمہ یا مہدی یا حسین یہ کہنا یہ بدعت ہے۔ نماز میں آمین کہنا یہ سنت ہے، اور نماز میں آمین نہ کہنا یہ بدعت ہے۔ موت کا ضابطہ سب پر لاگو ہوتا ہے، اس کو ماننا یہ سنت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ کہنا کہ ہمارا 12واں امام ابھی تک زندہ ہے یہ بدعت ہے۔ نبی کے سوا کسی کو معصوم نہ ماننا یہ سنت ہے، اور نبی کے سوا اپنے اماموں کو بھی معصوم ماننا یہ بدعت ہے۔ صرف اللہ کو حاضر ناظر جاننا یہ سنت ہے، اللہ کے سوا اپنے اماموں کو بھی حاضر ناظر جاننا یہ بدعت ہے۔ اگر سقیفہ بدعت ہوتا تو حضرت علی سقیفہ والے فیصلے کی کبھی حمایت نہ کرتے، کبھی حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ یہ کہتے ہیں پھر انہوں نے تقیہ کر لیا تھا، تقیہ کرتے ہوئے بھی کبھی بدعتی کی بیعت اور حمایت نہ کرتے۔